بھائی صاحب مجھے ایکسپلین کریں کہ یہ جو 9 سال کا وہ کہہ رہے ہیں مہنگائی کا ریکارڈ ٹوٹ گیا اور زمینی حقائق جو ہیں اس سے بالکل مختلف ہیں، تو یہ تضاد کیوں ہے، کیسے ہے؟ دیکھیں میں معذرت سے کہوں گا، ہماری جو مہنگائی ہوتی ہے اس کا کسی مہنگائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اس کا حکومت کی پالیسی سے بہت کم تعلق ہوتا ہے۔ ہم تقریباً ہر چیز امپورٹ کرتے ہیں، ہم پیٹرول بھی امپورٹ کرتے ہیں، ہم خوردنی تیل بھی امپورٹ کرتے ہیں، ہم چائے بھی امپورٹ کرتے ہیں، ہم کبھی گندم بھی امپورٹ کر لیتے ہیں، کبھی چینی بھی کر لیتے ہیں۔ اس لیے اگر جب آپ کا ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ بڑھے گا، ڈالر مہنگا ہوگا تو یہ سب چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں۔ خاص طور پہ پیٹرول کی قیمتوں کا بڑا سیدھا افیکٹ آتا ہے انفلیشن پر۔ انفلیشن شرح ہوتی ہے مہنگائی کی، اس کا مہنگائی کی یعنی بنیادی قیمت سے تعلق نہیں ہوتا، ایک شرح ہے مہنگائی کی۔ تو پچھلے جب تیل 120 روپے پہ جاتا ہے تو آپ کی شرح جو ہے وہ 20% کراس کر جاتی ہے، 30 کے قریب چلی جاتی ہے۔ آج کل وہ 70 کے قریب ہے تو آپ کی شرح گر گئی ہے۔ اس میں حکومت کا کوئی، میں معذرت سے کہوں گا، کوئی ایسی پالیسی مجھے حکومت نہیں دکھا سکے گی جس سے قیمتوں میں کمی آئی ہے۔ جو بازار کی قیمتیں ہیں یہ ہم دیکھ رہے ہیں آج ایک 12 مہینے جو سال کا فگر ہوتا ہے اس کے ایک پوائنٹ کو، یعنی اس کے اندر ایک ہفتے یا ایک مہینے کی جو پرائسز ہیں آپ ان کو دیکھ رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پرانا نظام تھا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول پرائسنگ کے، وہ اب نہیں ہو سکتے۔ وہ پرائسنگ جو کنٹرول کی بات کرتے ہیں کہ یہ فلانی پرائس ہے، وہ ایک لو کوالٹی مال کی قیمت آپ کو دے دیتے ہیں کہ جی یہ پرائس ہے تو اس پہ وہ مال بک نہیں سکتا۔ تو یہ آپ کو مکمل طور پہ ایڈمنسٹریٹو پرائسنگ سے سپلائی ڈیمانڈ کی جو پرائسنگ ہے، جو صحیح طریقہ ہے پرائسنگ کا، جب کسی چیز کی بھی سپلائی کم ہو جائے گی، ڈیمانڈ زیادہ ہوگی، اس کی قیمت بڑھ جائے گی۔ یہ ویسے آپ تو ڈیل کرتے رہے ہیں کیونکہ فائنینس کو بھی بہت بہتر سمجھتے ہیں، پرائم منسٹر رہے ہیں ظاہر۔ شماریاتی ادارے کا جو یہ طریقہ کار بھی، یہ جو پیمانہ ہوتا ہے یہ مہنگائی کو جج کرنے میں، اس کے اندر اشیاء خورد و نوش کی ویٹیج کئی دفعہ اس طریقے سے ہوتی ہے کہ وہ ریفلیکٹ نہیں کرتی، اس کی کم ہوتی ہے۔ اس طرح کرائے، مکانوں کے کرائے کی ویٹیج بڑی زیادہ ہے، کئی ایسی چیزیں جن کا اتنا زیادہ ایکوریسی کے ساتھ جو ہے وہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو یہ اس کی وجہ سے بھی، یہ بھی سسٹم کی وجہ سے بھی یہ ایشو ہے۔ جی بالکل، سسٹم میں بھی کمی ہے، لیکن اس سے زیادہ جو بات ہے سپلائی ڈیمانڈ کی ہے، حکومت کا کام یہ ہے کہ اپنی پالیسیز ایسی ہوں کہ سپلائی ہمیشہ اویلیبل رہے تاکہ پرائسز سٹیبل رہیں۔ ورنہ آپ جو مرضی ایڈمنسٹریٹو میجر لے لیں، اگر سپلائی کم ہوگی، ڈیمانڈ زیادہ ہوگی، قیمت بڑھ جائے گی۔ یہ بنیادی بات ہے۔ اور دوسری طرف آپ جو لبرلائزیشن ہے اکانومی کی، وہ آپ کو کرنی پڑے گی، ورنہ یہ آپ ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے۔ جی، یہ مگر آگے شاید آنے والے دنوں میں اور مشکلات آئیں گی کہ ابھی جو فگرز آ رہے ہیں گندم کے خاص طور پہ کہ 35% یہ گندم کم ہونے جا رہی ہے، کپاس کا پہلے ہی 33% کا جنس کی طرف سے فگر آیا ہوا ہے کہ وہ کپاس کم ہوئی ہے۔ تو یہ ظاہر ہے یہ کسان کے لیے بھی نقصانات ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ امپورٹ بل بھی آپ کا فارن ریزروز کے اوپر بھی اثرات آئیں گے۔ تو یہ کافی معاملہ ہے، مگر وہ کل پرائم منسٹر، میں بھی بڑا انٹرسٹڈ ہوں گا ان کا یہ سننے میں۔ دیکھیں اس میں پرائم منسٹر صاحب کو تو جو وہ لکھ کے دے دیں گے وہ پڑھ دیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے جو لنکیجز ہیں ملک کے اندر مہنگائی کی، دوسری چیزوں کی، اکانومی کی، جس ملک کی اکانومی کی گروتھ نیگیٹو ہو، ہماری گروتھ نیگیٹو ہے پچھلے سال میں، وہ ملک کے بارے میں کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ملک بہتر ہو رہا ہے؟ یعنی آپ کی معیشت سکڑ گئی ہے، آپ کی جو جابز کریٹ نہیں ہو رہے، آپ کی کاروبار سکڑ گیا ہے، عام آدمی کی پر کیپٹا انکم کم ہو گئی ہے۔ جب انفلیشن کو ایڈجسٹ کریں گے 11% وہ کہہ رہے ہیں کہ بے روزگاری ہوگی 8% سے تقریباً، اور جو پاورٹی کے 41% شاید فگرز آ رہے ہیں کہ جو دنیا میں سیکنڈ ہائیسٹ ہے اس وقت جو ہے، اور بے روزگاری کا وہ بتا رہے ہیں کہ تقریباً اس وقت جو ہے 2 کروڑ نوجوان جو ہیں وہ بے روزگار ہیں۔ جی، یہ اصل میں یہ فگرز ہیں کہ آپ کو فکر کرنی ہے۔ اس کے علاوہ جو 2 کروڑ 70 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہیں جن کے لیے آپ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اور آج حقیقت یہ ہے کہ جب تک پاکستان بڑی میسو قسم کے، یعنی بہت بڑی سطح کے ریفارمز نہیں کرے گا، اصلاحات نہیں کرے گا، پاکستان کی معیشت
پاکستان کی اکانومی درست نہیں ہو سکتی. اور اس کے لیے بنیادی عنصر جو آپ کو چاہیے، ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے. یہ چیزیں جب تک ہم کو سمجھ نہیں آئیں گی، آپ یہ دیکھ لیں آج ہمارا عدل کا نظام دباؤ میں ہے، آپ کا میڈیا دباؤ میں ہے، آپ کی ہیومن رائٹ وائلیشنز بدترین سطح پر ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو سب معیشت کو امپیکٹ کرتی ہیں. جہاں پر قانون کی پاسداری نہیں، قانون آپ کا آئین کے دباؤ میں ہوگا، جہاں پر رول آف لا نہیں ہوگا، وہاں معیشت نہیں آگے چلے گی. یہ بات ہمارے حکمرانوں کو جب سمجھ آئے گی پھر معاملہ آگے چلے گا. اور یہ آگے ہی ہم جو انٹرنیشنل بگ پکچر کے اندر کر رہے تھے، جو آپ فرما رہے تھے کہ ہمیں جو اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا پڑے گا، اکنامکلی بھی اور پولیٹیکلی بھی. یہ بھی کل پرسوں میں حفیظ پاشا صاحب کا پڑھ رہا تھا، ان کا یہ حیرانگی کی بات ہے کہ آئی ایم ایف کے لیے اس وقت جو ہے جو سب سے زیادہ وہاں سوچ بچار ہو رہا ہے کہ آئی ایم ایف کی جب وہ آپ کو انڈورسمنٹ مل جاتی ہے تو آپ کو بائی لیٹرل اور انٹرنیشنل جو ڈونرز ہیں وہ قرضے ملنے شروع آتے ہیں. ہمارا ایکسٹرنل فائنینسنگ کا بھی پرابلم ہو رہا ہے، اور ہمارا جو ہے باقی جو بائی لیٹرل لونز ہیں وہ بھی پورے نہیں ہو رہے. تو یہ لارجلی یہ کیا اسٹرکچرل ریفارمز کی وجہ سے یہ کوسچن ریز کیا انہوں نے کہ نہ ہونے کی وجہ سے ہے یا پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ دونوں ہیں. دیکھیں جو آئی ایم ایف ہے وہ ایک منیمم پروگرام ہے، اور آئی ایم ایف ہمیشہ آپ کو لو گروتھ کی طرف لے جاتا ہے. وہ آپ کی جو پیرامیٹرز ہیں جو آپ کی یہ اہلیت پیدا کر دیتا ہے، امپورٹ سپریشن سے کر لے جو بھی کر لے، کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ختم ہو جاتے ہیں، آپ قرضے پے کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. لیکن ملک گرو نہیں کرتا. آپ کو جو ریفارم کرنے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ کرنے ہیں تاکہ آپ کا ملک گرو کر سکے. یہ پاکستان کی ضرورت ہے. اور ریفارم جو ہیں وہ ایک پولیٹیکل کنسنسس کے بغیر، پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے بغیر وہ نہیں آئیں گے، رول آف لا کے بغیر نہیں آئیں گے. اور آج جو دنیا میں جو پولیٹیکل سچویشن ہم نے پہلے ڈسکس کی ہے، اس کے اندر جب آپ کے ملک کے اندر عدل کا نظام ٹھیک نہیں ہوگا، جب ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوں گی، وہ آپ کے خلاف استعمال ہوں گی. یہ بات ضرور یاد رکھیں. یہ ظاہر ہے وہ آپ کو اسٹرکچرز آنا شروع ہو جاتے ہیں، آلریڈی کافی آ بھی چکے ہیں. ایمنسٹی کا آ گیا ہے، ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز کے آنے شروع ہو گئے ہیں. یہ آپ نے ابھی حال ہی میں کاوش کی ہے اپوزیشن گرینڈ الائنس کی ایک جو ہوئی ہے، اس میں سے آپ کو آگے اس کا کیا فیوچر دیکھتے ہیں، اور اس سے کوئی پاکستان کے سیاسی حالات کا سلوشن نکلتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے ہم نے جو کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ جو اپوزیشن ہے اس کی سوچ میں اتفاق پیدا ہو جائے. پچھلے ایک سال میں یہ میں پھر کہوں گا حکومت والے ناراض ہو جاتے ہیں کہ حکومت نے ایک پیسے کا کام بھی نہیں کیا. اس سے پہلے خان صاحب نے بھی 4 سال کوئی ایک پیسے کا کام نہیں کیا ملک کے اندر، ملک کے معاملات کو ریفارم کرنے کے لیے، اصلاحات کرنے کے لیے، ملک کی اکانومی کو گرو کرنے کے لیے. لیکن پچھلے ایک سال میں اپوزیشن نے بھی کوئی کام نہیں کیا کہ اپنا رول تو ادا کرتے، اپنی سوچ میں اتفاق پیدا کرتے. تو ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ جہاں پر اپوزیشن کی جماعتوں کے آپس میں اختلافات بھی ہیں، تحفظات بھی ہیں، وہ ایک طرف رکھ کے کم از کم آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی ان 2 نکات پر اکٹھے ہو جائیں، اور پھر اپنی اپوزیشن کے جو دیگر ان کے تحفظات ہیں وہ دور کریں، اور ایک متفقہ سوچ ہو اپوزیشن کی، ایک آلٹرنیٹ پالیسی دے سکے، پارلیمان کے اندر پارلیمان سے باہر اپنا اپوزیشن کا جو حقیقی رول ہے وہ ادا کر سکے. تو آپ کا اس کا دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوئی فارمل پولیٹیکل الائنس بن سکتی ہے کسی سٹیج پہ؟ جی بالکل. وہ نام میڈیا نے اس کو گرینڈ الائنس کا دے دیا ہے تو لوگوں کی توقعات ذرا گرینڈ کے لفظ سے بڑھ جاتی ہیں، لیکن یہ پاسبلٹی ہے کہ ایک اپوزیشن کا الائنس میں ہے کہ تقریباً